اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ سارا سال بندہ غفلت کے اندر گزاری، سارا سال بندے نے گناہوں کے اندر گزاری، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہیں، بے شمار فضیلت ہیں جن کو یہ ماہ مبارک عطا ہوا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہوں گے جن کو پچھلا یہ ماہ مبارک عطا ہوگا لیکن یہ ماہ مبارک ان کو نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کے تمام امتیوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس ماہ مبارک کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی اگر سچے دل سے خدا کے سامنے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن اگر یہ 4 قسم کے لوگ اس ماہ مبارک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ مانگیں گے تو میرے بھائیوں، ایک وقت وہ آئے گا جس وقت ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ ہمارا ایمان آج کمزور ہو گیا۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا، ہمارا یقین ہوتا کہ ہم نے ایک وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس ماہ مبارک کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا جو ہر وقت شراب پیتا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ شراب کتنی بڑی بری چیز ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں خدا کے ساتھ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اگر بندے نے کبھی شراب پی لیکن یہ ماہ مبارک اسے عطا ہوا، اس ماہ مبارک کے اندر اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، جو ہر وقت اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اپنے والدین کا دل دکھایا ہو، ہر وقت اپنے والدین سے ناراض رہا ہو، فرمایا گیا اس مہینے کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں جب انہیں یہ ماہ مبارک عطا ہوا، اس مہینے کے اندر وہ خدا سے بھی دعا مانگے اور اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے، ان سے بھی دعا مانگے اور انہیں کہے کہ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، مجھے خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ تو میرا تو ایمان اور یقین ہے جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، اپنے ماں باپ کو کہیں گے کہ میرے سے فلاں غلطی ہوگی تو میرا ماں باپ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اور نمبر 3، جو لوگ 2 لوگوں کو آپس کے اندر لڑاتے ہیں یعنی جھگڑا کرواتے ہیں، فرمایا گا اس کا معمول یہی رہتا ہے، فرمایا گا اس ماہ مبارک کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے یعنی اس کا دل صاف نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے برائی سوچتا ہے، کسی مسلمان کے لیے غلط سوچتا ہے، فرمایا گیا اس ماہ مبارک کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ میرا بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بھائی جہنم کے اندر نہ جائے، عذاب الہی کے اندر داخل نہ ہو۔ ہر مسلمان، ہر بھائی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ ہمیں کم ہے۔ میرے بھائیوں، دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلے گناہ ہیں وہ ہمیں معافی عطا فرمائے اور آئندہ کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین پر اور نبی علیہ السلام کے پیارے طریقوں پر اور نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔